بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنے یوٹیوب چینل عاصم.tv کی وساطت سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں گلہائے عقیدت لے کر حاضر ہوا ہوں۔ تمام ناظرین، سامعین و حاضرین سے گزارش ہے کہ دوران نعت درود پاک کی کثرت اپنی زبان پر جاری و ساری رکھیں تاکہ نعت پڑھنے اور نعت سننے کا شرف حاصل ہو انتہائی خلوص اور عقیدت کے ساتھ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ گر آیا تو اسی کو ہی جینے کا کرینہ آیا، جس کو بھی زندگی میں میسر، جس کو بھی زندگی میں میسر، ایک بار سفر مدینہ آیا۔ نہیں کوشش کو کچھ دخل اس میں، یہ سونے آقا کا ہے کرم، پہنچ پاتا ہے وہی در اقدس، پہنچ پاتا ہے وہی در اقدس، جس کو وہاں کا سفینہ لایا۔ حاضری کی تڑپ نے میرے دل کو کچھ یوں سینچا، جاری ہوا صلح لب پر اور جاری ہوا صلح لب پر، اور اشک باری کا بھی کرینہ آیا۔ نعمت انمول ہے بے شک حاضر ہونا اور قدم بوسی آقا، کہ آپ کا نقش قدم اپنا کر، کہ آپ کا نقش قدم اپنا کر، امت میں بھی خلق عظیم آیا۔ معاف ہو جائیں گی یقیناً ساری عمر کی تیری لغزشیں بھی، میسر آقا کے در پہ جو عاصم، میسر آقا کے در پہ جو عاصم، رمضان کا پیارا مہینہ آیا۔ ایک گستاخی ہی ہو شاید حاضری میری میرے من ٹھار، ایک گستاخی ہی ہو شاید حاضری میری میرے من ٹھار، کہ
آپ کے پیاروں کی جا پر آخر آپ کے پیاروں کی جا پر آخر کیوں کر ایک کمینہ آیا۔ تمام ناظرین و حاضرین کو بہت بہت جزاک اللہ و احسن الجزا۔ آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ میری تمام نظموں سے بڑھ چڑھ کر نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو سبسکرائب، لائک، شیئر اور کمنٹ کریں اور اس کا ثواب اور اجر حاصل کریں، ثواب دارین حاصل کر کے دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کریں۔ آپ کی شفقتوں کا، محبتوں کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ ناظرین، سامعین و حاضرین السلام علیکم۔ میں اپنے یوٹیوب چینل asim.tv دا آج آغاز کر رہے ہیں ایک نظم نال جہاں موضوع ہے میاں بیوی دی لڑائی یا تکرار، اور جہاں عنوان میں رکھا ہے میاں بیوی دی ایک دوجے تے گلپاشی۔ تے اس تکرار شروعات جڑا ہے شور کرتا ہے، کہندے نے کہ ہر شوہر اپنی بیوی تو ڈردا ہے جڑا شریف ہوندا ہے، تے جڑا اپنی بیوی تو نہیں ڈردا وہ شریف نہیں ہوندا۔ تے شوہر کہندا ہے سب تو پہلے ویاہ دے خواب سہانے ٹوٹنے سن، اے نصیب ایتھے ہی پھٹنے سن، میرے پلے تُیوں پینا سی میں کلیاں ہی چنگے رہنا سی، کئی یورپ سیٹل کردے سن تے کئی بیٹا بنا کے رکھدے سن، پر قسمت وچ گروی پینا سی میں کلیاں ہی چنگے رہنا سی۔ بیوی دا بھرپور جواب دیندی ہے تے کہندی ہے کوئی حسن دے میرے چرچے سن، راجے شہزادے چکدے میرے خرچے سن، تانوں رشتہ دے کے بھل کیتی، ماپیاں رانی اپنی گل کیتی، کدھرے ملکہ بن کے رہنا سی میں تیرے ہی پلے پہنا سی۔ خاوند نوں اس جواب تے بڑا غصہ آندا ہے اور بھرپور حملہ کرتا ہے اور کہندا ہے تیرے دل تے تیر چلاواں گا، تیری سوکن لے کے آواں گا، بھول جائیں گی شاپنگ آؤٹنگ نوں، تینوں خرچے تو ترساواں گا۔ خرچے دا جدوں بیوی سندی ہے تے وہ گھبرا جاندی ہے تے گھبراہٹ وچ کہندی ہے میں میڈیا دی میٹنگ بلاواں گی، وچ رج کے رولا پاواں گی، تو آ جائیں گا منتاں ترلیاں تے تویز میں سے کراواں گی۔ خامد گل سن کے تے بڑا زیادہ مایوس ہو جاتا ہے اور مایوس ہو کے کہندا ہے ہن مکدی گل مکانی ہے، تُیوں میری ملکہ رانی ہے، تے میں نوکر اپنی ووٹی دا، باقی ساری فلمی کہانی ہے۔ شکریہ بہت بہت، امید ہے تم سارے پسند آئے گی۔ جنہوں نے پسند آئے تو برائے مہربانی اپنے لائکس وغیرہ بھیج دینا، نوازش ہوگی۔ اللہ حافظ۔ ناظرین، سامعین و حاضرین السلام علیکم۔ میں اپنے یوٹیوب چینل asim.tv دی ایک نویں نظم لے کے حاضر ہویا جہاں موضوع ہے ماں دی شان اور جہاں عنوان ہے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں۔ تے میں ریکویسٹ کروں گا اپنے ویورز نوں کہ پلیز سبسکرائب، لائک اور شیئر کرو زیادہ تو زیادہ، تاکہ زیادہ تو زیادہ نئی ویڈیوز تمہیں بھیجیا جا سکن۔ تے اس سلسلے میں آغاز کرنا ہے دا عرض کیتا ہے اے سوچ سمجھ دیاں سچیاں راواں نے، یارو ماواں ٹھنڈیاں چھاواں نے، یارو ماواں ٹھنڈیاں چھاواں نے، ماں تے دل دی دھرتی دی رونق کے،
تے ہر زیرو وچ وسدیاں اندیاں چاواں نے یارو ماواں ٹھنڈیاں چھاواں نے یارو ماواں ٹھنڈیاں چھاواں نے بھل کے بھی تو شک نہ کریں ماں دی ممتا تے میدا نتھریا پانی ہے تے دکھاں دی دھپ وچ بھی ماں دیاں دعاواں تیری چھتر چھاواں نے یارو ماواں ٹھنڈیاں چھاواں نے یارو ماواں ٹھنڈیاں چھاواں نے میری پیدائش تے میری پرورش دوویں تیرے احسان عظیم نے میری ماں تیرے بھروسیاں نے کیتا مینوں پیراں تے کھڑا تے تیریاں تھاپیاں ہی میرے مونڈے باواں نے یارو ماواں ٹھنڈیاں چھاواں نے یارو ماواں ٹھنڈیاں چھاواں نے بندے بشر دی ذات بھی کیے گل دی اندی اوقات بھی کیے سونے رب نے اپنے کلام پاک اندر ماں دی اچھی شان اندر دتیاں نت صداواں نے یارو ماواں ٹھنڈیاں چھاواں نے جنت جے ملدی اے تے ماں دے قدماں چ بیٹھے ملدی اے آسم تے جیڑا اودا آکھیا موڑے انہوں دو جہاں وچ ملدے ہنجو ہاواں نے یارو ماواں ٹھنڈیاں چھاواں نے یارو ماواں ٹھنڈیاں چھاواں نے بڑی بڑی مہربانی دوبارہ تانوں گزارش کراں گا کہ اپنے سبسکرائبس لائک اور شیئرز بھیجو تاکہ زیادہ سے زیادہ اس نظم نوں تواڈے تک پہنچایا جا سکے اور نویاں نظماں تانوں بھیجیاں جا سکن بڑی مہربانی ہوئے گی تمام لوگ اپنا خیال رکھنا اللہ حافظ الرحمن الرحیم میں اپنی یوٹیوب چینل عاصم ڈاٹ ٹی وی کی ایک نئی نظم لے کر حاضر ہوا ہوں جس کا موضوع ہے وقت کی اہمیت یا قدر اور جس کا عنوان ہے وقت کی یارو قدر پہچانو تو اس سلسلے میں عرض کیا ہے وقت کی یارو قدر پہچانو آوارگی کو چھوڑ دو عقل کا اب تم تھام لو دامن دیوانگی کو چھوڑ دو وقت کا یارو بے لگام گھوڑا سر پر پاؤں رکھ کر دوڑا منزل کو اب تم نظر میں رکھو پیچھے دیکھنا چھوڑ دو وقت کی یارو قدر پہچانو آوارگی کو چھوڑ دو دن رات چاہیے بھائیو ہم کو فوراً ایڈ نفرت اپنی ہے تو بس پاک میڈ اپنے اسلاف کا نقش قدم اپناؤ غیروں کا دامن چھوڑ دو وقت کی یارو قدر پہچانو آوارگی کو چھوڑ دو تا شطرنج اور ناچ گانا ہماری تباہی کا تانا بانا قرآن و حدیث کے عامل بن کر بےہودگی کو چھوڑ دو وقت کی یارو قدر پہچانو آوارگی کو چھوڑ دو وقت کا دھارا بہتا جائے اور یہ تم سے کہتا جائے کھیل تماشا قوموں کی تباہی اس سے ناتا توڑ دو وقت کی یارو قدر پہچانو آوارگی کو چھوڑ دو کرتے ہو نصیحت سب کو عاصم تم بھی اب کچھ کر کے دکھاؤ برسوں بن کر بارش کا پہلا قطرہ دوجوں کو کوسنا چھوڑ دو وقت کی یارو قدر پہچانو آوارگی کو چھوڑ دو بہت بہت شکریہ تمام ویورز کا اور لسنرز کا
آپ لوگ اپنا بہت بہت خیال رکھیں، آپ کی محبتوں کا بہت بہت شکریہ، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ اس نظم کو سبسکرائب، لائک، شیئر اور کمنٹ کریں گے تاکہ زیادہ سے زیادہ نئی نظمیں آپ لوگوں تک پہنچائی جا سکیں۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔ میں اپنے یوٹیوب چینل عاصم ڈاٹ ٹی وی کی ایک نئی نظم لے کر حاضر ہوا ہوں، جس کا موضوع ہے انفرادی اور قومی ہٹ دھرمی، اور جس کا عنوان میں نے رکھا ہے سب اچھا کی رپورٹ۔ تو اس سلسلے میں عرض کیا ہے، تباہی جہاں بھر کی دیکھ کر بھی کیوں کھائیں اپنے دل پر چوٹ، جہنم میں جائے ساری خدائی، بھائیو ہمارا تو قومی شعار ہے سب اچھا کی رپورٹ۔ قانون ہو چاہے کوئی بھی، ہمارا کوئی کچھ بگاڑ سکتا نہیں الحمدللہ، حاصل ہے 2 نمبری میں خود کفالت ہم کو، سچ پوچھو تو یہی ہے ہماری مین ایکسپورٹ، بھائیو ہمارا تو قومی شعار ہے سب اچھا کی رپورٹ۔ امریکہ، جاپان، چائنا کیا سبھی تو ماند پڑ جاتے ہیں، ہاتھ آ جائے جب ہمارے کوئی جینین پروڈکٹ، نظر آتی ہے اصل سے اپنی نقل ہی بہتر، آخر پوری محنت سے ڈالتے ہیں ہم بھی کھوٹ، بھائیو ہمارا تو قومی شعار ہے سب اچھا کی رپورٹ۔ میرٹ ہمارا تکڑی تول ہے، تکڑی اپنی ذرا بے ڈول ہے، سائل کا کام تو ہو جاتا ہے تمام، بس اتنا پوچھ کر جیب میں تیری کتنا ہے کرنسی نوٹ، بھائیو ہمارا تو قومی شعار ہے سب اچھا کی رپورٹ۔ اپنے پاس ہم رکھتے ضرور علم شناسی کی چند اشیاء، مگر کیا کریں مجبور ہیں، بھری رہتی ہیں کتابوں کی جگہ پتنگوں کی کچھ کلیکشن، اور کاپی پینسل کی جگہ ڈور کی 2-4 گوٹ، بھائیو ہمارا تو قومی شعار ہے سب اچھا کی رپورٹ۔ اے میرے ہم وطنوں، زندہ قومیں ہی کیا کرتی ہیں اپنا قومی تشخص اجاگر، کام کرنا ہے ہم کو یہ بے حد ضروری، تبھی تو بن پائے گی سب اچھا کی رپورٹ۔ تمام ویورز لسنرز کا بہت بہت شکریہ۔ میرے یوٹیوب چینل عاصم ڈاٹ ٹی وی کو سبسکرائب، لائک، شیئر اور کمنٹ کریں تاکہ اس نظم کو زیادہ سے زیادہ آپ لوگوں تک پہنچایا جا سکے۔ آپ کی محبتوں اور چاہتوں کا بہت بہت شکریہ۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔ تمام ناظرین، سامعین و حاضرین کو السلام علیکم۔ میں اپنے یوٹیوب چینل عاصم ڈاٹ ٹی وی کی ایک نئی نظم جو طنز و مزاح سے بھرپور ہے لے کر حاضر ہوا ہوں، جس کا موضوع ہے پاکستانی پولیس کی شان و شوکت، اور جس کا عنوان میں نے رکھا ہے پولیس تو اپنی نمبر 1 ہے جی۔ تو اس سلسلے میں عرض کیا ہے، پولیس تو اپنی نمبر 1 ہے جی، پولیس تو اپنی نمبر 1، دشمنی تو صدا سے پولیس کی بدنام ہے بے شک یارو، دوستی پر بھی ان کی خدا نہ کسی دشمن کا بھی کرے من، کیونکہ پولیس تو اپنی نمبر 1 ہے جی، پولیس تو اپنی نمبر 1، نوٹوں سے لبالب بھری رہتی ہے جیب ان کی، ہاتھوں میں پکڑے رہتی ہیں ان کے فارغ گن، کیونکہ پولیس تو اپنی نمبر 1 ہے جی، پولیس تو اپنی نمبر 1۔
اپنا صدقہ خیرات بھی نہ جن سیٹھوں نے نکالا ہو عمر بھر، ایسے کنجوسوں سے بھی پورے تھانے کی منتھلی لگوانا ان پولیس والوں ہی کا ہے فن، کیونکہ پولیس تو اپنی نمبر ون ہے جی، پولیس تو اپنی نمبر ون۔ شوشا کسی ذل سبحانی سے بھی کیا کم ہوگی، کہ پولیس والے تو سنتری بادشاہ ہیں جناب، کھنے سیک دیتے ہیں وزیر اعظم کے بھی جو کبھی آ جائے ان کے انڈر ہینڈ، اور موقع پاتے ہی گٹے گوڑے بھی اس کے یہ دیتے ہیں پن، کیونکہ پولیس تو اپنی نمبر ون ہے جی، پولیس تو اپنی نمبر ون۔ گھنٹہ بعد جا کر کہیں کھرا ڈھونڈ پاتی ہے انٹرنیشنل پولیس، اور اپنی پولیس تو سب جانتی ہے ہفتہ قبل از واردات ہی، پولیس والوں سے بڑی معذرت ہے کہ آپ تو عرصہ دراز قبل ہی جانتے ہیں ہر فیوچر وقوع جناب، ہفتہ پہلے کا تو میرا ہے حسن زن، کیونکہ پولیس تو اپنی نمبر ون ہے جی، پولیس تو اپنی نمبر ون۔ اپنا ہی اگانا اور اپنا ہی کھانا کی باہمی پالیسی پر ہر بار کامیاب رہتا ہے ڈاکو کا ڈاکہ اور پولیس کا ناکہ، کہ غلطی سے ہی رنگے ہاتھوں پکڑا جائے ڈاکوؤں کا سرغنہ بھی تو ناکے پہ ہی مل جاتا ہے اس کو اس کا سن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین سامعین و حاضرین کو السلام علیکم۔ میں اپنے یوٹیوب چینل عاصم ڈاٹ ٹی وی کی وساطت سے ایک نئی نظم جو طنز و مزاح سے بھرپور ہے لے کر حاضر ہوا ہوں، جس کا موضوع ہے رکشے والوں کی پھرتیاں، اور جس کا عنوان میں نے رکھا ہے ارے او رکشے والے، ارے او رکشے والے۔ تو سلسلے میں عرض کیا ہے ارے او رکشے والے، ارے او رکشے والے، کیسی تیری یہ عادت نرالی کہ تو پہلے تکڑی سے تولے پھر بٹھائے کوئی سواری، تیری تکڑی کے ایک پلڑے میں رہتی ہے تیری شان بے نیازی، دوجے میں پریشان بیٹھی رہے چاہے عوام ساری، ارے او رکشے والے، ارے او رکشے والے۔ ضرورت مند گر کوئی ہائر کرنا چاہے رکشہ تیرا، تو فوراً پوچھتے ہو کتنی ہے سواری، پکنک کا پروگرام جو کبھی اپنا ہو تو رکشے میں کھچا کھچ بھر لیتے ہو اپنی فیملی ساری، ارے او رکشے والے، ارے او رکشے والے۔ اجی کیا کہنے تیری شب و روز کی ڈرائیونگ تو پراپرلی بیلنسڈ ہے، اس میں کوئی کمی کہاں، صبح سویرے سڑک پر پھینکا جو بڈھے بابے کو، تو شام ہوتے ہی فٹ پاتھ پر پٹخ دی کوئی بڑھیا بیچاری، ارے او رکشے والے، ارے او رکشے والے۔ قربان جائیں تیری سگنل شناسی کے، کہ اپنی مثال آپ ہے میرے گلو بادشاہ، بند سگنل سے 1.5 فرلانگ جو پہنچے تو چلتی ہیں تبھی ٹریفک ساری، ارے او رکشے والے، ارے او رکشے والے۔ پارکنگ فیس پڑ جائے، چالان ہو جائے، یا رشوت کا کوئی ناکہ ہو، اور سواری بیچاری کو چاہے سارے دن کا فاقہ ہو، بے اصولی بہر صورت تیرا اصولی موقف ہے،
کہ ہمیشہ ہی ڈالا تم نے ہر جا خرچہ بزمائے سواری، ارے او رکشے والے، ارے او رکشے والے، تیری سبک رفتاری ہی ایکچولی سالو کرتی ہے ہیلتھ منسٹری کے چھوٹے موٹے مسئلے، تیری ایک جان لیوا ٹکر نے تو کبھی کوئی بندہ بشر تک نہ چھوڑا، تو کیوں کر بچے گی یہ بیماری بیچاری، ارے او رکشے والے، ارے او رکشے والے۔ تمام ویورز کا بہت بہت شکریہ، آپ کی محبتوں، چاہتوں، عزتوں کا بہت بہت شکریہ۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے یوٹیوب چینل عاصم ڈاٹ ٹی وی کو سبسکرائب، لائک، شیئر اور کمنٹ کریں، زیادہ سے زیادہ اس کی تمام نظموں کو اور بالخصوص اس نظم ارے او رکشے والے کو۔ آپ اپنا بہت بہت خیال رکھیں، میں آپ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھوں گا، آپ لوگ بھی مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ آپ کا بہت شکریہ، اللہ حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنے یوٹیوب چینل عاصم ڈاٹ ٹی وی کی ایک نئی نظم جو طنز و مزاح سے بھرپور ہے لے کر حاضر ہوا ہوں، جس کا موضوع ہے ایک سے زیادہ شادیوں کے نقصانات، اور جس کا عنوان میں نے رکھا ہے ایک ہو پر نیک ہو۔ اس سلسلے میں عرض کیا ہے، دو چار کا کیا ڈالے گا چار، دن رات پڑے گی تجھے گجی مار، جتنی بھی چاہے تو کر لے اکٹھی، مثالیں اور حوالے متفق علیہ ہیں یہی بات، کہ ایک ہو پر نیک ہو۔ ہاں بھائی ہاں، ایک ہو پر نیک ہو۔ عربی شیخوں کی ریس کرتا ہے وہ پاکستانی فقرے، انہوں نے تو پال رکھے ہیں ہرن، شیر اور قیمتی شکرے، بچہ بچہ ان کا تیل اور تیل کی دھار دکھاتا ہے، اور تم تو پوری دنیا میں انڈر پاپولیشن کا شکار بس ایک ہو۔ ہاں بھائی ہاں، ایک ہو پر نیک ہو۔ اب تو چھوڑ دے تاڑنا پرائی کڑیوں کو، او آوارہ میرڈ، تیری تو شوخیاں دیکھ کر پریشان ہیں سیدھے سادے ان میرڈ، ہر آتی جاتی لڑکی کو دکھاتا ہے شادی کے سنہرے خواب، مگر مسز اپنی سے یہی کہتا ہے، لڑکیاں سب بہنیں ہیں میری، گھر کی مالکن بس تم ایک ہو۔ ہاں بھائی ہاں، ایک ہو پر نیک ہو۔ تیری کرتوتوں پہ جو پھٹ پڑی مسز تیری، تو بڑی کٹ کھائے گا، دوجی شادی کی سیج سے سیدھا ایمرجنسی وارڈ جائے گا، اور روز روز کی کوٹ کچہری سے آ جائے گی تجھے نانی یاد، پھر تو بھی کہے گا برملا، ہاں بھائی ہاں، ایک ہو پر نیک ہو۔ تمام ویورز اور لسنرز کا بہت بہت شکریہ، آپ کی محبتوں، چاہتوں، عزتوں کا بہت بہت شکریہ۔ میری اس نظم ایک ہو پر نیک ہو کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب، لائک، شیئر اور کمنٹ کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ نظمیں آپ کو بھیجی جا سکیں اور اپنی تمام نظموں کو میں بھیج سکوں۔ آپ اپنا بہت بہت خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں، میں بھی آپ کو دعاؤں میں یاد رکھوں گا۔ آپ کا بہت شکریہ، اللہ حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین، سامعین و حاضرین کو السلام علیکم۔ میں اپنے یوٹیوب چینل عاصم ڈاٹ ٹی وی کی وساطت سے ایک نئی نظم جو انتہائی طنز و مزاح سے بھرپور ہے لے کر حاضر ہوا ہوں، جس کا موضوع ہے اعلیٰ افسروں کی خوشامد یا جھوٹی تعریف، اور جس کا عنوان میں نے رکھا ہے واہ واری جی حضوری، واہ واری جی حضوری۔ تو اس سلسلے میں عرض کیا ہے، چھوڑ یہ بھاری بھرکم کام اور اپنا یہ میری لائٹ سی تھیوری، صبح شام جی حضوری، دن رات جی حضوری،
واہ واری جی حضوری، واہ واری جی حضوری۔ مانا کہ تنخواہ تو تجھے ملتی ہی مینجمنٹ کی احسان مندی سے ہے، فکر نہ کر لیکن خصوصی نوازشیں ہوں گی تجھ پر جو سنگھا دی تو نے اپنے صاحب کو، جی حضوری کی کستوری۔ واہ واری جی حضوری، واہ واری جی حضوری۔ کام کے انعام کی حسرت میں ہی کیوں گم رہتا ہے او بے وقوفوں کے آئی جی، ذرا جی حضوری کے ٹیلنٹ پر تو دھیان کر، کرشمہ سازی اس کی دیکھ کر تو بھی کہے گا ٹھکرایا اس سوغات کو میں نے، یہ تو نوکری کے لیے از حد تھی ضروری۔ واہ واری جی حضوری، واہ واری جی حضوری۔ محنتی ورکروں کے ساتھ کھلم کھلا زیادتی فرما کر خود ہی منصف بھی بن جاتے ہیں صاحب تیرے، اپنے صاحب کو یہی کہہ کر خوش رکھا کر کے، سر آپ کو دیکھ کر ہی پتہ چلتا ہے مغلیہ شہنشاہ کس قدر تھے جمہوری۔ واہ واری جی حضوری، واہ واری جی حضوری۔ اپنے صاحب کے عزیز و اقربا کو بھی دل و جان سے عزیز رکھا کر بڑی ترقی پائے گا، اور ان کی خوشامد اس قدر کیا کر کے تیری باتوں کو سمجھیں وہ دیسی گھی کی نرم چوری۔ واہ واری جی حضوری، واہ واری جی حضوری۔ کہاں یہ میری ادنا سی تھیوری اور کہاں تیری اونچی شان ہے جی حضوری، محکوم تو خوشی خوشی لیتے ہیں تیرا نام، حاکموں کی بھی اب تو بن چکی ہے ایک مجبوری۔ واہ واری جی حضوری، واہ واری جی حضوری۔ تمام ناظرین سامعین و حاضرین کا بہت بہت شکریہ۔ آپ لوگ اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں، میں بھی اپنی دعاؤں میں آپ کو یاد رکھوں گا۔ میری اس نظم واہ واری جی حضوری کے ساتھ میری تمام نظموں کو سبسکرائب، لائک، شیئر اور کمنٹ کریں زیادہ سے زیادہ، تاکہ نئی سے نئی نظمیں آپ لوگوں تک پہنچائی جا سکیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔